رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ ناجائز کام کو دیکھ لے اس کام کو اپنے ہاتھ سے روک دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی نہیں تو پھر دل میں نفرت پیدا کرو، اس کے ساتھ قطع تعلق شروع کرو، اس کے ساتھ بات چیت ختم کرو، اس کے ساتھ لینا دینا ختم کر دو۔ لیکن یہ لینا دینا ختم کرنا یہ ایمان کی کفالت نہیں ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَضْعَفِ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان ہے۔ ہم تو کمزور ایمان کی بھی مالک نہیں ہے یار۔ ہائے 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 ہائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہد بہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس بندے پہ جو سود کھانے والا ہے، جو سود کھلانے والا ہے۔ آکل الربا کھانے والا، وموکلہ کھلانے والا، وَكَاتِبَهُ لکھنے والا، وَشَاهِدَ جو حاضر ہے حاضر۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمام لوگ سود والے ہوں گے۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سودی کے ساتھ لین دین بندے کریں گے، لینا دینا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، چلنا پھرنا ہوگا، رشتہ داری ہوگی۔ تو میرے بھائیو، آج کل سود کتنا عام ہے منافع کے نام پہ۔ منافع یہ دنیا کی لالچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اس بات پہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میرے امتی یہودی بن جائے گی یا نصرانی عیسائی بن جائے گی، بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے امتی کے دل میں دنیا کی محبت آئے گی۔ دنیا کی محبت، میرے بھائیو ہم دنیا کی محبت نے لپیٹ لیا۔ دنیا کے لیے جھوٹی قسمیں، دنیا کے لیے رشتہ داری ختم کرنا، دنیا کے لیے طلاقیں، دنیا کے لیے رشتے دینا، دنیا کے لالچ کے لیے بوڑھی بوڑھی عورتوں کے ساتھ، بوڑھی بوڑھی مردوں کے ساتھ نکاح کرنا دنیا کے لالچ کی خاطر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بوڑھی بندوں کو دینا، اس کی زندگی کو تباہ کرنا۔ شریعت میں کفر جائز ہے، کفر برابر۔ کئی بندے میں نے دیکھی ہے کہ بھائی یہ چھوٹی بچی اتنے بزرگ بڑے بندے کو 50-60 سال بندے کو دے دیا، وہ ہنس کے میں کہنے کہ بھائی یہ مر جائے گی، اس کا سارا جائیداد میرے، بچوں کی خوراک ہے۔ یار دیکھو تو پھر تو مر جائے گا، کس کی خوراک ہے؟ پھر تیرے بچے مر جائے گی، کس کی خوراک ہے؟ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، اللہ کریم نے فرمایا کہ رزق تمہارے آسمانوں میں ہے، زمینوں میں نہیں ہے، اور اعمال بھی آسمان میں ہے۔ اس لیے نیکی کرو، اللہ کے پیغمبر کی تابعداری کرو، اطاعت کرو۔ جب نیک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی پیچھے زمین بھی رو رہی ہوتی ہے اور آسمان بھی رو رہا ہوتا ہے۔ جب بدکار بندہ مر جاتا ہے فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس کی پیچھے نہ آسمان روتا ہے اور نہ زمین۔ نیک بندہ مر جاتا ہے، آسمان سے جو رحمتوں کے دروازے ہیں وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ دروازے رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جو یہاں سے رحمتیں برس رہے ہوتے، یہاں سے برکتیں برس ہو رہے تھے، یہاں اس دروازوں کے اندر نیچے آ رہے ہوتے زمین سے، وہ بند ہو گئے۔
زمین پہ جہاں پہ سجدے لگائے ہیں، جہاں پہ نیکیاں پلائے ہیں، جہاں پہ نیکیاں کی، وہی سارے رو رہے ہوں گے اس بندے کے پیچھے۔ اور جو بندہ بدکار مر جاتا ہے، بدکار کے لیے نہ آسمان سے کوئی دکھ، نہ زمین سے کوئی دکھ، اور نہ زمین کے اندر کوئی دکھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر جو ہے نا، یہ آپ ایک گڑھا، ایک مورا نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے بھائیو، قبر کے چوڑائی کتنے ہیں؟ 5 فٹ، 2 فٹ چوڑائی ہے، لمبائی 5 فٹ ہے۔ اتنے مکان میں جانا ہے، پھر اس مکان کو تم لوگوں نے اعمالوں کے ذریعے کھولنا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے، نیک بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کھانا حاضر ہو اس میں دیر نہ کرو، کھایا کرو۔ کھانا انسان کے لیے جب انتظار کرتا ہے نہیں چاہیے، جب انسان کھانے کے لیے انتظار کرتا ہے وہ چاہیے۔ آداب سکھایا ہے، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن ہمیں آتے ہی نہیں، سنمتے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ جب ایک لڑکی جوان ہو جائے اور اس کے لیے رشتہ مل جائے تو پھر اس میں دیر نہ کرو، فوراً دے دیا کرو۔ ایک ماواری اگر گھر میں گزر جائے تو اتنی گناہ ہے، اتنی گناہ کہ اس بندے نے اپنے گھر میں ایک قتل کیا، بشرط یہ کہ رشتہ مل جائے۔ رشتہ نہ ملے تو بندہ کیا کرے؟ آگ میں تو نہیں ڈالنا چاہیے بیٹیوں کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اس کو دفنا دو۔ پھر جنازے کی تفصیل یہ ہے کہ جنازہ جب بندہ مر جاتا ہے، نیک بندہ، اس کے لیے قبر انتظار میں ہے کہ جلدی جلدی آ جائے۔ جنت کی حور انتظار میں ہے کہ جلدی جلدی آ جائے۔ اس کے لیے قبر میں لے جانا بڑی خوشی ہے، لیکن ہمارے فوت کی کس طرح ہے؟ ایک تو ہمارے جنازوں میں لوگ حاضر نہیں ہوتے، ختموں میں بہت زیادہ حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ ختم سنت رسول نہیں ہے، یہ ویسے رواج ہے، کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ختم شریف، کل شریف، ساتہ شریف، ادھر جا کے 3 دن جس گھر میں مرگ ہو گیا اس کو کھانا کھلاؤ، اس گھر میں دھواں نکلنا، چولہے میں آگ جلانا حرام ہے 3 دن تک۔ 3 دن اس گھر کو تم کھلاؤ، اس کے اوپر غم آیا ہے، حدیث سے ثابت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور وہاں جا کے آپ ادھر سے کھاتے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ الٹے چل رہے ہیں ہم، وہاں دیگے پک رہے ہوں گے، چاول، بریانیاں، قسم خوراکیں۔ اور جب بزرگ آدمی مر جاتے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے بچے، چھوٹے بچے، اس کے رشتہ دار سود پہ خوراک اٹھاتے ہیں اور دیگ پکاتے ہیں۔ یتیموں کے اعمال ہم کھاتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں ہم یتیموں کے۔ اللہ نے فرمایا ما یاکلہم فی بطونہم الا النار، ہم اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں یتیموں کے کھانے کو کھانا، یتیموں کے خوراک تیار کردہ کھانا، اور ہم کہتے ہیں دڑا دڑ دے دو۔ ہائے ہائے، اسلام کہا، ہم کہا، تو کجا من کجا۔ میرے بھائیوں، اور جب نیک بندہ مر جاتا ہے، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، گنہگار ہو، تو پھر وہاں جا کے ہم جلدی جلدی دعا کرتے، جلدی جلدی ختم، کیا جنازہ پڑھا دے، ختم، چھٹی۔
ہائے ہائے ہائے، یہ زیادتی ہے مردے کے ساتھ،